بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب کس نمبر 377 ملاحظہ فرمائیں۔ تم کون بول رہے ہو؟ میں نے کہا، مگر دوسری طرف خاموشی رہی۔ میرا خیال ہے کہ دوسری طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا ہے اور اب کوئی جواب نہیں ملے گا۔ شیخ نے کہا، میں سمجھ گیا۔ ہماری آواز کے سگنل کو ریسیو کرتے ہی کہیں کوئی ٹیپ ریکارڈر آن ہو گیا تھا۔ اس کے ٹیپ پر ایک جواب پہلے سے ریکارڈ تھا جو ہمیں مل چکا تھا۔ باہر اس قسم کے فون عام ہیں جن میں آپ اسی طرح کیسٹ فٹ کر کے جا سکتے ہیں۔ آپ کی عدم موجودگی میں جیسے ہی کوئی کال آئے گی ٹیپ چل پڑے گی۔ ٹیپ پر آپ اپنا یا کسی کی آواز میں کوئی بھی جواب ریکارڈ کر کے چھوڑ سکتے ہیں۔ مثلاً کال کرنے والے کو اس قسم کا جواب مل سکتا ہے کہ آپ رات کو 10 بجے کے بعد کال کیجیے یا کوئی پیغام ہے تو ریکارڈ کرا دیجیے، اپنا نام اور پتہ یا فون نمبر بھی دے دیجیے، یا یہ کہ آپ اس وقت فلاں نمبر پر ان سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں جہاں وہ ڈنر پر فیملی کے ساتھ شریک ہیں۔ یہ بھی جواب دینے والی مشین تھی۔ اس قسم کے ٹیلی فون آنسرنگ مشین کہلاتے ہیں۔ پیغام یہ ہے کہ ہم نے ساری شرائط منظور کر لی ہیں اور ہم سے فوراً رابطہ قائم کیا جائے۔ میں نے کہا، اتنا کافی ہے۔ شیخ نے کہا، میں نے ٹرانسمیٹر بند کر دیا، وہ آواز تو پہچان ہی لیں گے، بس اب نکلنے میں دیر کرنا خطرناک ہوگا۔ شیخ بولا، کیا پتہ وہ قریبی کسی ہٹ میں موجود ہو۔ میں نے اس سے اتفاق کیا اور ہم ہر چیز کو جوں کی توں چھوڑ کر باہر آ گئے۔ صرف ٹرانسمیٹر کو میں نے اپنے ساتھ رکھا کیونکہ یہ فریق آسانی سے پھر رابطے میں معاون ثابت ہو سکتا تھا۔ اکرام شیخ کی ٹیکسی دیوار کی اوٹ میں کھڑی ہوئی تھی۔ واپسی پر اس نے دوسرا نسبتاً لمبا راستہ اختیار کیا اور ہم ٹیکسی میں سیدھے نکل گئے۔ یہ سڑک بڑے پیچ و خم کے بعد منوڑا کے جزیرے تک پہنچتی تھی۔ مشکل صرف یہ تھی کہ اس راستے پر نیوی کے جوان چیک پوسٹ پر آنے جانے والی گاڑیوں کے نمبر نوٹ کرتے تھے، اور یہ بات نہ اکرام شیخ کو معلوم تھی اور نہ مجھے۔ نتیجہ یہ کہ ہمیں آدھے گھنٹے بعد واپس آنا پڑا۔ چیک پوسٹ والوں نے بتایا کہ دن میں پرائیویٹ کاریں پاس کے ساتھ اندر جا سکتی ہیں مگر انہیں واپسی پر چیک آؤٹ کرنا پڑتا ہے۔ رات کے وقت ٹیکسی کی اجازت تو بالکل نہیں دی جا سکتی۔ عام پبلک کی طرف سے کیماڑی کی طرف سے سمندری راستہ تھا۔ واپس آتے ہوئے میں نے افق پر صبح کے ستارے کو روشن دیکھا۔ میں نے رابعہ کو یاد کیا جس کی محبت کا نقش میرے دل میں زیادہ روشن تھا، لیکن اس کا تصور میرے احساس کے لیے ایک سزا بن گیا تھا۔ وہ کہاں ہوگی؟ سو رہی ہوگی یا جاگ رہی ہوگی؟ کس کے ساتھ ہوگی؟ میرے خیال کے ساتھ یا درد کا ایک نشتر چبو دینے والا خیال مجھے تڑپا گیا۔ نہیں، وہ سب جھوٹ تھا جو مسلط کے تحت بولا گیا تھا، ورنہ اس نے بے وفائی نہیں کی، ہار نہیں مانی، وہ کسی کی نہیں ہو سکتی۔ اس نے کہلوا تو دیا تھا کہ وہ میری ہے اور میری ہی رہے گی۔ اس سوچ میں گم ہو بھائی۔ شیخ نے ٹیکسی کو ایک شکستہ ہٹ کے کھنڈر میں روک لیا۔ سامنے دیکھ، کیا ہو رہا ہے؟ میں نے چونک کر دیکھا۔ کیا ہو رہا ہے؟ میرا خیال ہے کہ وہ حاجی کو لینے پہنچ گئے ہیں، اکرام شیخ بولا۔ ابھی ایک کار کی ہیڈ لائٹس بند ہوئی ہیں اور غالباً اس ہٹ کے سامنے۔ پھر کیا کرنا ہے؟ یہاں رک کے؟ میں نے کہا، اور کیا کریں، سیدھے ان کے سامنے سے گزر جائیں تاکہ وہ ہمیں اچھی طرح دیکھ لیں۔ شیخ نے تنزن کہا، ہم تو انہیں دیکھ ہی سکتے ہیں اگر کوشش کریں۔ میں نے کہا، کوشش کرنے میں کوئی خرج نہیں، شیخ نے کہا اور میرے ساتھ اتر آیا۔ ہم نے سمندر کے ساحل کی طرف ریت پر دوڑنا شروع کیا۔ ابھی ہم اس جگہ سے 2-3 فرلانگ کے فاصلے پر تھے۔ آدھا فاصلہ طے کر کے ہم نے رفتار کم کی اور ساحل سے ہٹ کر پھر ویران ہٹس کی آڑ میں آگے بڑھنے لگے۔ میں نہ کہتا تھا وہ زیادہ دور نہیں ہو سکتے، اکرام شیخ نے کہا۔ اتنے چھوٹے ٹرانسمیٹر کی رینج زیادہ نہیں ہو سکتی۔ یہ بھی اچھا ہوا کہ ہم نے واپسی کے لیے سیدھا راستہ اختیار نہیں کیا، ورنہ وہ ہمیں راستے ہی میں روک لیتے۔ منوڑا کی طرف جا کے ناکام لوٹنے میں بھی قدرت کی مصلحت پوشیدہ تھی۔ اس مصلحت کو سمجھنے کے لیے خدا نے مجھے عقل عطا کی۔ ایسے دعوے مت کر کہیں پھر نہ پکڑے جائیں، میں نے کہا۔ میں نے واپسی پر ہیڈ لائٹس اس لیے بند رکھی تھی کہ مجھے چھٹی اس نے خبردار رہنے کا مشورہ دیا تھا۔ وہ بولا، اب ہم اسی ہٹ کے عقب میں پہنچ گئے تھے مگر ہمیں کچھ دیر ہو گئی تھی۔ میں نے سامنے والے حصے سے ایک کار کے روانہ ہونے کی آواز سنی۔ میرے دوڑ کے سامنے آنے تک کار دور جا چکی تھی، اس کی ٹیل لائٹس تک کاف تھی۔ پھر بھی مجھے شک گزرا کہ یہ پیڈرو تھا اور یہ وہی سلیٹی رنگ کی ٹویوٹا کرونا تھی۔ کار کا نمبر یا رنگ تو دیکھا ہی نہیں جا سکتا تھا، لیکن اس گاڑی کی ساخت کچھ واضح تھی۔ وہ حاجی کو لے گئے، میں نے قدرے ملال کے ساتھ کہا۔ کیا پتہ لے گئے یا مار گئے، ہمیں اندر جھانک کر دیکھنا تو چاہیے، میں نے کہا۔ اس بار ہم نے پچھلی طرف سے راستہ تلاش کیا مگر ادھر سارے کھڑکی دروازے بند تھے۔ پھر میں نے ہٹ کے دائیں جانب اور اکرام شیخ نے بائیں جانب چلنا شروع کیا۔ ایک کمرے کا وہ خلا میں نے دریافت کیا جہاں کھڑکی ہوگی مگر سمندری ہوا میں گلی کے چوکھٹ نکل گیا، یا اسے کوئی ضرورت مند اپنی ہٹ میں لگانے کے لیے نکال لے گیا تھا۔ اس خلا سے گزر کر میں کمرے میں پہنچا
اور پھر کمرے کی تاریک ویرانی سے گزر کر دروازے تک۔ راہداری میں کھلنے والے دروازے کے پٹ کسی نے بند نہیں کیے تھے۔ اسے جان کر دیکھنے پر مجھے باہر اور اندر صرف خاموشی اور تاریکی محسوس ہوئی۔ اکرام شیخ کو اپنے پیچھے پا کر میرا حوصلہ بڑھا اور میں نے آگے جانے کا خطرہ مول لینے کا فیصلہ کیا۔ ریوالور شیخ کے ہاتھ میں تھا اور میں اسے 2 قدم پیچھے کسی بھی حملہ آور سے نمٹنے کے لیے بالکل تیار تھا، مگر وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ وہ صرف لاشیں چھوڑ گئے تھے اور اس کا منجمد خون جب میں نے ماچس سے تیلی جلا کے دیکھا تو مجھے ہر چیز ویسی ہی دکھائی دی جیسے گھنٹہ بھر پہلے تھی۔ فرش پر تھرمس، کھانے پینے کی اشیاء کا ڈھیر اور الٹی ہوئی بالٹی بھی ویسے ہی پڑی ہوئی تھی۔ صرف حاجی کا شکستہ و خستہ جسم اٹھا لیا گیا تھا۔ ہم مایوس ہوئے اور خالی سڑک پر پیدل چلتے ہوئے پھر ٹیکسی تک پہنچے۔ کیا جانے سے پہلے ہم انہیں کوئی اور پیغام نہیں دے سکتے؟ اکرام شیخ نے کہا۔ بعد میں تو یہ ٹرانسمیٹر بیکار ہو جائے گا۔ کیوں بیکار ہو جائے گا؟ اس لیے کہ پیغام موصول کرنے والا اسی علاقے میں ایک سیل کے اندر کہیں موجود تھا۔ شاید ابھی ہو، اکرام شیخ نے کہا۔ پھر بھی ہم یہاں سے نکل جائیں گے اور وہ بھی بے مقصد تو نہیں بیٹھے رہیں گے۔ میں نے تائید میں سر ہلایا۔ اور کیا کہنا ہے؟ لا مجھے دے ٹرانسمیٹر، اکرام شیخ نے کہا اور ٹرانسمیٹر کو آن کر کے بولنے لگا۔ ہیلو۔ ایک بار پھر دوسری طرف سے ٹیپ نے جواب دہرایا۔ اب پیغام یہ ہے کہ حاجی کو دیکھو اور عبرت پکڑو، یہی ہمارا جواب ہے۔ ہم سے جو سودا کرنے آئے گا ایسے ہی واپس لے جایا جائے گا۔ ہمیں افسوس ہے کہ حاجی کے پائے نہیں توڑے۔ خیر یار زندہ، صحبت باقی، پھر ملے تو ٹانگیں بھی توڑ دیں گے۔ ہم بکنے والے لوگ نہ تھے اور نہ ہیں۔ 1 ارب یا 1 کھرب میں کوئی ہم سے ایک اصول نہیں خرید سکتا۔ دیگر شرائط کا جواب یہ ہے کہ ہم سب اکٹھے ہی زندہ ہیں اور مریں گے تو اکٹھے، لیکن اسی وطن کی مٹی میں دفن ہونے کے لیے۔ زندگی کے لیے ہم جلا وطنی قبول نہیں کر سکتے۔ خدا کی تائید پر ہمیں پہلے بھی بھروسہ تھا، آئندہ بھی ہے۔ کوئی ناکامی ہماری یقین کو متدلدل نہیں کر سکتی۔ ہم آزاد ہیں اور ہمارا وطن بھی چند غداروں کی کوشش سے آزادی سے محروم نہیں ہو سکتا۔ آخری شرط خسرو جمشید کی تھی، اسے ہم خود چھوڑیں گے، لیکن اس وقت جب ہم سے کیے گئے معاہدے کی تکمیل ہو جائے گی۔ اس کے بعد وہ تمہارے پاس آئے گا، کہیں اور جائے یا جہنم میں ہمیں سروکار نہیں۔ ہم چودھری دلاور اور سراج سے عبداللہ اور گوش دادا جیسے وطن دشمنوں تک سب کو چیلنج کر چکے ہیں، اور اب ہماری طاقت پہلے سے 1000 گنا ہے، اور یہ حق کی قوت ہے جسے باطل کبھی شکست نہیں دے سکتا۔ فقط MRS۔ جوشی خطابت میں آپ کچھ زیادہ ہی بول گئے، مگر میں نے کہا اب چلیے۔ کہاں چلیے؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ راستہ کھلا ملے گا آپ کو؟ اکرام شیخ نے ٹرانسمیٹر جیب میں رکھ لیا۔ وہ وہی منتظر ہوں گے کہ ہم گزریں تو وہ ہمارا استقبال کر سکیں۔ کہاں منتظر ہوں گے؟ جہاں انہیں پیغام ملا تھا، 1 میل کے دائرے میں یا اس سے بھی کم، بہت نزدیک کسی دوسری ہٹ میں۔ دائرہ چاروں طرف کہاں تک ہوگا؟ ایک جانب سمندر ہے، دوسری جانب یہ آبی پودوں سے بھرا ہوا دلدلی جنگل۔ تیسری سمت سے ہم آئے ہیں، چوتھی سمت وہی رہ جاتی ہے جدھر واپسی کا راستہ ہے۔ ہم قائل ہوئے، لیکن تھانے دار صاحب، ہم یہاں بھی تو قیام نہیں فرما سکتے۔ کچھ دیر انتظار تو فرما سکتے ہیں، شاید اس دوسرے پیغام کو وصول کرنے کے بعد وہ پھر ہماری تلاش میں نکلے۔ وہ بھی یا دائیں طرف جا سکتے ہیں یا پھر ادھر آ سکتے ہیں۔ آگے پیچھے تو وہی جنگل اور سمندر ہے۔ وہ ادھر آئیں تو ہم کیا کریں گے؟ ہم چھپ کر دیکھیں گے، اکرام شیخ نے کہا۔ ٹیکسی تو انہیں کھنڈر میں دکھائی نہیں دے گی، ہم کسی دوسری جگہ سے ان پر نظر رکھ سکتے ہیں۔ رات کے وقت تمام ہٹس سنسان پڑی تھی۔ وہ چوکیدار بھی نہیں تھے جو دن میں پھرتے رہتے ہیں کہ کوئی پکنک منانے والی پارٹی بلا اجازت یا ان سے سودا کیے بغیر کسی ہٹ پر قابض نہ ہو جائے۔ میں اور شیخ دونوں ایک ہٹ پر چڑھ گئے جس کا زینہ ہی سلامت تھا، باقی ہٹ گر چکی تھی۔ شیخ کا خیال بہت جلد درست ثابت ہوا۔ ابھی 10 منٹ گزرے ہوں گے کہ وہ کار جس پر مجھے پیڈرو کی گاڑی ہونے کا شک گزرا تھا بڑی تیزی سے آئی اور عین اس کھنڈر کے سامنے رکی، اور اس کے چاروں دروازے ایک ساتھ کھلے۔ اس میں سے 4 ایک سے سیاہ ایولے برآمد ہوئے۔ وہ اسی علاقے میں ہے، ادھر ہی ہے۔ یہ آواز واضح طور پر میری سنی ہوئی تھی، لیکن مجھے اس کا نام یاد نہ تھا۔ تم سب باری باری ہر ہٹ میں دیکھو، اس شخص نے پھر حکم دیا، اور جلدی کرو، ہم رات نہیں لگا سکتے۔ پیر استاد، ابھی دیکھو نہیں، ادھر تو بہت ہٹ ہے، بکو مت اور کام شروع کرو، دوسرے شخص نے گھرا کے کہا، اور میں نے پیڈرو کی آواز کو فوراً پہچان لیا۔ ایک لمحے کے لیے میرے دل میں ان سب کو شوٹ کر دینے کی خواہش پیدا ہوئی۔ وہ 4 تھے، ہمارے پاس جو ریوالور تھا اس میں بھی 4 گولیاں تھیں، لیکن ہمارے حریف کھلی جگہ پر تھے اور ان کے پاس وافر اسلحہ تھا۔ کم سے کم 2 کو میں نے سب مشین گن سے مسلح دیکھا۔ میں نشانہ خطا نہ کرتا تو شاید 2 کو مار سکتا تھا، باقی 2 یقیناً باغ کے جان بچا لیتے اور ہماری طرح مورچہ بند ہو جاتے۔
پھر وہ دو طرف سے آ سکتے تھے اور ہم ایک ریوالور کی 2 بچی ہوئی گولیوں سے اس محاذ پر دونوں جانب نہیں لڑ سکتے تھے۔ ان میں سے ہر ایک نے ہر ہٹ میں جا کے دیکھا۔ ایک اس کھنڈر کی طرف بھی آیا جس کی دیوار پر ہم چوکی بنائے بیٹھے تھے، مگر اس دیوار سے منسلک زینے کے سوا وہاں کوئی جگہ تھی ہی نہیں جہاں وہ ہمیں تلاش کرتا۔ وہ واپس چلا گیا، ورنہ میں تیار تھا کہ وہ اوپر کا رخ کرے تو اسے آڑے خاتون ہوں، محاورے کے مطابق نہیں بلکہ کراٹے کے داؤ پیچ کے حساب سے۔ 10 منٹ بعد وہ پھر گاڑی میں اکٹھے ہوئے اور واپس چلے گئے۔ نہ جانے کیوں انہوں نے آگے جانے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ شاید ان کے پاس سگنل ریسیو کرنے کے وہ آلات تھے جو سمت اور فاصلے کا تعین بھی کر دیتے تھے۔ یہ دھوکہ بھی ہو سکتا ہے، شیخ نے میری تھیوری سن کر کہا کہ جیسے ہی ہم مطمئن ہو کے نکلیں پکڑ لیے جائیں۔ اچھا بھائی، بیٹھے رہتے ہیں اسی کھنڈر میں پھلو کی طرح، صبح تو ہونے والی ہے۔ میں نے صبح کاذب کے غائب ہونے والے آثار دیکھ کر کہا، یہاں سے طلوع آفتاب کا نظارہ کیا خوب ہوگا۔ سالوں کو ٹیکسی بھی دکھائی نہیں دی۔ شیخ بولا، اللہ نے ان کو اندھا کر دیا ہوگا۔ نہیں دوست، یہ وہی بات ہے، شکاری ہمیں بے خوف کر کے اس جائے پناہ سے خود نکل آنے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ انہوں نے ٹیکسی دیکھ لی لیکن انجان بن کے لوٹ گئے۔ شیخ نے کہا، اب ہمیں کوئی اور طریقہ اختیار کرنا ہوگا۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ بائی ایئر نکل جاتے ہیں۔ میں نے کہا، وہ دیکھتے رہ جائیں منہ اٹھا کے۔ لیکن اکرام شیخ کا تربیت یافتہ پولیس مین ہونا ہی ہمارے کام آیا۔ نیچے اترنے کے بعد اس نے واپس اسی سمت میں مار شروع کیا جدھر منوڑا تھا۔ ایک بار تو نیوی کی پولیس نے شرافت سے ہمیں سمجھا بجھا کے واپس کر دیا تھا۔ میں نے کہا، اب پیدل گئے تو وہ کہیں گے اچھا بے وقوف بناتے ہو، اگلی بار سائیکل پر آؤ گے، پھر اونٹ پر، پھر گدھے پر، اندر گھسنا چاہتے ہو۔ اکرام شیخ اچانک رک گیا۔ یہاں سے ہم لفٹ لیں گے۔ ویری گڈ، اتنی کاریں گزر رہی ہیں، کسی کو روکو۔ مگر اکرام شیخ بد دل ہو کہ ہمت ہارنے والا نہ تھا۔ وہ اطمینان سے خالی سڑک کو گھورتا رہا۔ اب افق پر روشنی نمایاں ہو رہی تھی اور صبح صادق کا اجالا اترنے لگا تھا۔ فضا میں نمی اور خنکی بھی بڑھ گئی تھی اور وسیع آبی پودوں سے ڈھکے ہوئے قطعہ سمندر کے اوپر دھواں سا پھیل رہا تھا۔ اچانک اس خاموشی کو کسی قریب آتی ہوئی باریک گاڑی کی آواز نے ختم کر دیا۔ شیخ فوراً چلنے لگا، پھر ادھر ہی جدھر سے ہم آئے تھے۔ چند منٹ کے بعد ایک ٹرک نمودار ہوا۔ یہ نیوی کا بھاری ٹرک تھا۔ ٹرک جب بالکل قریب آ گیا تو شیخ نے زور زور سے ہاتھ ہلانا شروع کر دیا۔ ڈرائیور نے بریک لگائے اور سر باہر نکالا۔ کہاں جانا ہے رے تم کو؟ بڑی مہربانی سائیں آپ کی، ہم کو ادھر پھاٹک کے باہر چھوڑ دو، ادھر سے ہم کو بس مل جائے گی۔ لیکن تم کون لوگ ہو؟ اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ ٹیکسی ڈرائیور ہیں سائیں، شیخ نے سندھی ڈرائیور سے خوش آمدانہ لہجے میں کہا۔ رات کو سواری لائے تھے، ادھر ہم سے گاڑی چھین کے بھاگ گیا وہ سب بدماش، ابھی جائے گا پولیس کو بتانے۔ اچھا چڑھو پیچھے، درد دل رکھنے والے ڈرائیور نے کہا، پر اپنا مکھڑا نیچے رکھنا بابا، کوئی دیکھ نہیں۔ حسب ہدایت ہم پیچھے والے کھلے حصے میں یوں لیٹ گئے کہ سڑک پر کھڑا ہوا کوئی شخص بھی ہمیں نہیں دیکھ سکتا تھا، مگر لیٹ کر ہم دونوں جانب کی درد سے جانکتے رہے۔ پیچھے کا جو حصہ کھل کر نیچے گر جاتا تھا اس کے اور سائیڈوں کے درمیان جھری باقی تھی اور پچھلا حصہ ٹائٹ نہ ہونے کے باعث کھڑکھڑا رہا تھا۔ ہم ابھی 1 میل بھی نہ گئے تھے کہ میں نے سڑک کے بائیں کنارے پیڈرو کی گاڑی دیکھ لی۔ وہ گاڑی کے اندر بیٹھا ہوا تھا اور اس کا سر اسٹیئرنگ پر تھا۔ غالباً رات بھر جاگنے کے بعد اس پر تھکن طاری تھی۔ دوسرا شخص کار کا سہارا لیے ہاتھ باندھے بیزار کھڑا سامنے دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے نیوی کے خالی ٹرک کو بالکل قابل توجہ نہ سمجھا۔ اکرام شیخ نے مجھے مطلع کیا، وہ ادھر کھڑے ہیں۔ پیڈرو اس طرف کار میں تھا۔ میں نے اسے بتایا، رات کو یہ کالے کپڑوں میں تھے۔ شیخ بولا، اب تو شریفانہ لباس میں نظر آ رہے تھے۔ میں نے کہا، وہ ہمارے لیے چشم برا تھے۔ اب تو یقین آیا؟ میں تو خود یہی یقین دلا رہا تھا، میں نے ڈٹائی سے کہا۔ شیخ نے جیب سے وہی پاکٹ سائز ٹرانسمیٹر نکالا۔ اب کیا ارادہ ہے؟ میں نے کہا، انہیں پیچھے بلانے کا۔ شیخ مسکرایا، چھیڑ خواں سے چلی جائے اسد۔ میں نے سر پکڑ دیا، خدا کے لیے آپ صحیح شعر نہ پڑھا کریں، یہ کسی پولیس مین یا سابق پولیس افسر کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اعلیٰ ذوق کا مظاہرہ کرے اور شعر ٹھیک پڑھے۔ اچھا میں اسے غلط کر دیتا ہوں، چھیڑ خوبانی سے چلی جائے غالب، اب کیا خیال ہے؟ پھر ٹرانسمیٹر آن کر کے بولی، سنو احمقوں، عقل کے اندھوں، الو کے پٹھوں۔ اس نے زیادہ سے زیادہ سنگین گالیوں کا اضافہ کیا۔ ہم نے تمہیں دیکھا مگر تم ہمیں نہ دیکھ سکے۔ ہم جنات کی طرح غائب ہونا بھی جانتے ہیں، جب تک تمہارا دل چاہے جھک مارو، یہ ہمارا آخری پیغام ہے، تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ آگے نیوی کے ٹرک کا ڈرائیور کچھ بھی سننے سے قاصر تھا، کیونکہ ایک تو ہمارے درمیان پارٹیشن حائل تھی، پھر انجن کا شور اس کے زیادہ قریب تھا اور ٹرک کی باڈی خستہ حال سڑک پر جھٹکوں کے باعث مسلسل بج رہی تھی۔ اب اس کا تو کوئی مصرف نہیں رہا، نہیں،
آپ خطاب جاری رکھیں، میں نے کہا۔ آپ کی جان کے دشمن یقیناً محفوظ ہوں گے۔ آپ کو میرا بولنا شاید برا لگا، اکرام شیخ نے کہا۔ لیجئے، آپ بھی شوق فرمائیے، کچھ بھی سنائیے، غزل، گیت، مایا، ٹپا۔ میں نے ٹرانسمیٹر ہاتھ میں لے کر ایک ہاتھ کان پر رکھا اور تان لگائی۔ میں نو لے چلے بابولا وے۔ آگے سے ڈرائیور نے چلا کے کہا، اوئے چپ کر کے بیٹھو۔ اچھا جی، میں نے چلا کے جواب دیا اور ٹرانسمیٹر کو باہر اچھال دیا۔ وہ سڑک کے کنارے ریت پر گرا۔ ٹرک اس وقت موڑ کاٹ رہا تھا کہ مجھے اپنے پیچھے ایک جھونپڑی ریسٹورنٹ نظر آیا، جس کی ساری رونق ابھی پروپرائٹر اور مینیجر سے لے کر ویٹر تک تمام فرائض سر انجام دینے والے فرد واحد تک محدود تھی۔ وہ ایک بالٹی لے کر نکلے تھے کہ ٹرانسمیٹر ان کے قدموں میں آ گرا۔ میں نے اسے حیران ہوتے دیکھا۔ میں نے ہاتھ ہلا کے دیکھ خواہشات کا اظہار کیا اور گویا اسے اجازت دی کہ وہ ہمارا تحفہ قبول کر سکتا ہے۔ اس نے تو یہی سمجھا ہوگا کہ ہم پاگل ہیں جو اچھے بھلے ریڈیو کو باہر پھینک گئے۔ عام آدمی کیسے جان سکتا تھا کہ وہ ریڈیو نہیں، ٹرانسمیٹر ہے۔ بہت خوش ہے کہ صبح صبح کیا چیز ملی ہے، میں نے کہا۔ ہاں، اصلی خوشی سے کچھ دیر بعد ملے گی، اکرام شیخ بولا۔ جب پیڈرو اجنبی آوازیں سن کے گاڑی دوڑاتا ہوا آئے گا اور پوچھے گا کہ یہ کون بکواس کر رہا تھا اور وہ چیز کہاں ہے۔ ٹرک نے ہمیں 10 منٹ کے بعد پھاٹک سے آگے اتار دیا۔ پھاٹک دراصل سینڈز پر جانے والے راستے پر ایک ٹریفک بیریئر تھا، جہاں ہر گاڑی والے کو ٹول ٹیکس دینا پڑتا تھا۔ کار ہو یا ٹیکسی یا ٹرک یا بس، ان کے ریٹ جدا تھے، مگر ٹول ٹیکس جمع کرنے والے ٹھیکیدار کے کارکن کسی کو ٹکٹ لیے بغیر آگے نہیں جانے دیتے تھے، اور واپسی میں بھی یہ ٹکٹ دکھا کے ثابت کرنا پڑتا تھا کہ وہ ٹیکس ادا کر گئے تھے۔ لیکن یہ نیوی کا ٹرک تھا جس پر اس پابندی کا اطلاق نہیں ہوتا تھا۔ ہم نے ڈرائیور سے ہاتھ ملا کے اس کا شکریہ ادا کیا اور اس نے مزید ہمدردی کا اظہار یوں کیا کہ ہمیں قریب ترین پولیس چوکی کا پتہ بتایا اور امید ظاہر کی کہ ہمیں ٹیکسی مل جائے گی۔ وہاں ایک چھوٹا سا بازار تھا اور شہر سے آنے والی بس کا آخری سٹاپ بھی۔ ایک بس روانگی کے لیے مزید مسافروں کے انتظار میں تیار کھڑی تھی۔ ہم نے جلدی جلدی 2 کپ گرما گرم چائے جیسا مشروب نوش کیا اور پھر بس میں بیٹھ گئے۔ ابھی بس روانہ بھی نہیں ہوئی تھی کہ ہم نے پیڈرو کی گاڑی کو قریب سے گزرتے دیکھا۔ اس کی رفتار بہت زیادہ تھی۔ ایک سائیکل سوار نے بمشکل تمام خود کو بچا لیا، مگر اس کوشش میں وہ سائیکل سمیت گرا۔ کچھ لوگ اس پر ہنسنے لگے۔ اس نے سائیکل کو اور خود کو اٹھانے کے بعد نامعلوم کمینے کتے کار ڈرائیور کو گالی دی اور پھر پیڈل مارتا ہوا روانہ ہو گیا۔ یہ لوگ نیوی کے ٹرک کے تعاقب میں گئے ہیں، میں نے اکرام شیخ سے کہا۔ اس نے تائید میں ساری لایا۔ ہاں، اس جھونپڑی ریسٹورنٹ والے نے بتا دیا ہوگا کہ اس کی طرف تحفہ کیسے ارسال کیا گیا تھا اور تحفہ پھینکنے والے کون تھے۔ بہت جلد آ پہنچے یہ شکاری ہمارے تعاقب میں۔ ہاں، بال بال بچے ہم، اکرام شیخ بولا۔ دراصل وہ آپ کی تقریر سنتے ہی چل پڑے ہوں گے، میں نے کہا۔ انہیں فوراً پتہ چل گیا ہوگا کہ ہم پیچھے نہیں ہیں، آگے نکل گئے ہیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ واپس بھی آئیں گے۔ ٹرک ڈرائیور انہیں بتا دے گا کہ اس نے ہمیں کہاں اتارا تھا اور ہم نے اسے کیا کہانی سنائی تھی۔ اتفاق رائے سے ہم اترنے ہی والے تھے کہ بس کا پائلٹ نمودار ہوا، جو بانس کی طرح خشک اور پتلا تھا، مگر اس نے دلیپ کمار ہیئر سٹائل بنا رکھا تھا اور آنکھوں میں سرمے کی سلائی باہر تک پھیری تھی۔ اس کی آنکھیں بیک وقت سرخ و سیاہ ہو رہی تھیں اور وہ بلا وجہ آبدیدہ نظر آتا تھا۔ اس نے گنگناتے ہوئے اپنے مقابل شیشے کو ملاحظہ کیا، جس میں تمام مسافران کرام کا عکس دکھائی دیتا تھا، اور کنڈکٹر کی ڈبل ہے استاد سنتے ہی روانہ ہو گیا۔ کنڈکٹر نے، جو استاد کے ڈبل سے بھی زیادہ تھا، 2 بار بس کی باڑی پر ہاتھ بھی مارا۔ یہ سگنل ڈبل کا سگنل کراچی کی بسوں میں ایسے ہی استعمال ہوتا ہے جیسے ٹرین میں گاڑی روکنے کے لیے لال جھنڈی اور روانگی کا اشارہ دینے کے لیے سبز جھنڈی استعمال ہوتی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ ٹرین میں ہر مسافر جھنڈی نہیں دیتا، مگر یہاں بس میں ہر مسافر بس رکوانے کے لیے مروجہ طریقے کے مطابق دھڑ سے بس کی چھت پر یا دروازے پر ہاتھ مارتا ہے۔ دھماکہ اگلے پائلٹ تک پہنچتا ہے تو وہ آنے والے سٹاپ پر یا کسی بھی نامناسب جگہ پر بس روک لیتا ہے۔ مسافر اترتے وقت خود 2 بار ہاتھ نہ مار جانے تو دیگر مسافر یہ خدمت رضاکارانہ طور پر کرتے ہیں یا پھر کنڈکٹر۔ کراچی میں 9 وارد کے لیے یہ تماشا ذرا عجیب ہوتا ہے۔ وہ چلاتا شور مچاتا ہے کہ بس روکو، اور کنڈکٹر اسے الزام دیتے ہیں کہ بابا روکنا تھا تو 1 ہاتھ مارنا تھا۔ 2 ہاتھ مار کے ڈرائیور کو کیا بولتے ہو؟ بس سٹاپ کراچی میں ایک بے وقت چیز ہے، بہت جلد وہ واپس آئیں گے۔ اکرام شیخ نے مجھے یاد دلایا۔ اپنی سری اندر رکھیے، وہ دوسری جانب سے گزریں گے، میں نے کہا۔ آپ نگاہ روبرو رکھیے۔ کار سامنے سے آئی اور اس کی رفتار کچھ کم ہوئی۔ غالباً وہ مسافران بس ہمیں تلاش کر رہے تھے، مگر بس میں مسافر کوٹ کوٹ کر بھر گئے تھے۔ کوئی ان کے سر گنتا اور پھر پیر شمار کر کے حساب کے فارمولے سے
مسافروں کی صحیح تعداد معلوم کرنے کی کوشش کرتا تو جواب حیران کن ہوتا۔ مثلاً 52.5 مسافر، جن میں کوئی 3 ٹانگ والا مسافر بھی ہے، یا 70 سر اور 138 ٹانگیں۔ پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ پیڈرو ہماری اشکال کو گزرتے ہوئے شناخت کر لیتا؟ کار گزر گئی تو میں نے شور بلند کیا، ارے گر گیا گر گیا! کون گر گیا؟ ایک ساتھ بہت سے بے بس مسافروں نے کہا۔ وہ باہر جھانک کر نہیں دیکھ سکتے تھے کیونکہ وہ ایک دوسرے سے چپکے ہوئے تھے یا ایک دوسرے میں فٹ تھے، کوئی کسی کی بغل میں تو کوئی کسی کی ٹانگوں میں۔ وہ میرا پرس گر گیا، میں نے چلا کر کہا، روکو گاڑی! کنڈکٹر نے فوراً ایمرجنسی کا اعلان کیا۔ 2 بار بس کی چھت کو مکے مارے اور بس رک گئی۔ ہم دونوں نے دروازے تک یوں سفر کیا جیسے مچھلی دریا کے تیز دھارے کے خلاف جائے۔ بلاخر ہمیں باہر دھکیل دیا گیا۔ بس جس کے اندر باہر مسافر کھڑکی دروازوں سے بھی چپکے ہوئے تھے 4 نئے مسافروں کو سمیٹ کر روانہ ہو گئی۔ وہ بس کو اچانک رکتا دیکھ کر دوڑتے ہوئے آئے تھے اور پھر پتہ نہیں کیسے اندر گم ہو گئے تھے۔ میری پسلیاں تو بچ گئیں۔ اکرام شیخ نے سینے پر ہاتھ مار کر گہری سانس لے کر کہا، میری چال کچھ ٹیڑھی معلوم ہو رہی ہے شاید۔ میں نے ٹانگیں ہلا کے کہا، آخر یہ سب کیوں ہوتا ہے یہاں؟ کیا ہوتا ہے؟ اکرام شیخ نے چلتے ہوئے کہا، یہی کہ صبح و شام مسافروں کو بسوں میں اسی طرح پیک کرنا اور اندر باہر معلق رکھنا۔ ٹرانسپورٹ والے نہ صحیح انسداد بے رحمی حیوانات والی کچھ کریں۔ میں نے کہا، انجمن انسداد بے رحمی حیوان ناطق ابھی نہیں بنی۔ شیخ بولا، یہ راستہ کدھر جاتا ہے؟ میں نے بغلی سڑک کی جانب اشارہ کیا، مقام جنت کو نقطہ بیشت کی طرف۔ یہاں والے اسے انگریزی بولنے کے شوق میں پیراڈائز پوائنٹ کہتے ہیں۔ کیا ہم شہر تک پیدل جائیں گے؟ میں نے کہا، تو شاہی ہے، پرواز ہے، کام تیرا، اڑ کے چلا جا۔ اکرام شیخ نے کہا، مگر ایک ٹیکسی اسی وقت ہمارے پیچھے سے نمودار ہوئی۔ ٹیکسی ڈرائیور واپسی کی سواری نہ ملنے پر خاصا دل شکستہ تھا، چنانچہ ہم نے اسے روکا تو اس کی بانچیں کھل گئی۔ پھر اس نے ہمارا حلیہ دیکھا، جیب میں باڑا ہے؟ وہ بولا، باڑ میں گیا باڑا۔ میں نے ریوالور نکال کے کہا، یہ کیا بدماشی ہے؟ ٹیکسی چھیننا چاہتے ہو میری؟ ڈرائیور کی حالت غیر ہو گئی مگر اس نے ٹیکسی سٹارٹ کر دی۔ نہیں، اتنے بہادر ہوتے تو ہم اپنی ٹیکسی بچا لیتے۔ میں نے ریوالور جیب میں رکھ کے کہا، ہاں وہ ہماری ٹیکسی چھین کر نہ لے جاتے۔ اکرام شیخ رونی آواز میں بولا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے مشکوک نظروں سے ہمیں دیکھا۔ اس نے اگر ہمیں نشے میں سمجھا تو جائز سمجھا، لیکن اکرام شیخ نے اسے خاصے دردناک لہجے میں بتایا کہ کس طرح ہم لٹ گئے اور کس طرح ہم سے ٹیکسی لے کر وہ پیدل خمے کر گئے۔ کمال ہے یار! ٹیکسی ڈرائیور بولا، تم نے اس وقت ریوالور کیوں نہیں نکالا؟ کیا توپ تھی ان کے پاس؟ نہیں، ریوالور تو نکالا تھا مگر وہ ہنسنے لگے۔ کیا ریوالور دیکھ کر ہنسنے لگے؟ ہاں، ریوالور نکلی ہے نا، ایسے ہی اپنی حفاظت کے ساتھ رکھتے ہیں۔ تم تو جانتے ہو کیسی کیسی جگہ جانا پڑتا ہے۔ ٹیکسی ڈرائیور نے اتفاق کیا، ہاں جانا تو پڑتا ہے مگر میں اصلی ریوالور رکھتا ہوں۔ اس نے گاڑی کے پاکٹ میں کاغذات کے نیچے سے ریوالور نکال کر دکھایا۔ اصلی تو یہ بھی لگتا ہے، ہاں مگر وہ پہچان گئے کہ نکلی ہے۔ اب تم کیا کرو گے؟ ٹیکسی ڈرائیور نے اپنے خم پیشہ سے اظہار ہمدردی کیا۔ کچھ اور چلاؤں گا، گدھا گاڑی یا اونٹ گاڑی۔ تم قسطوں پر لے لو نا یار، وہ ٹیکسی تو اب ملنے سے رہی۔ رپورٹ ضرور لکھوا دو مگر فائدہ کوئی نہیں، اس نے کہا۔ لسبیلا چوک پر بہت لوگ قسطوں پر ٹیکسی رکشہ دیتے ہیں، خود میں نے ایسے ہی لی تھی۔ اپنی ٹیکسی بیچو گے ہمیں؟ اکرام شیخ بولا۔ ٹیکسی والے نے چونک کر پیچھے دیکھا، یہ بہت مہنگی ہے، 44,000 لگ چکے ہیں مگر تمہیں دے دوں گا میں 40 میں، تمہارا بہت نقصان ہوا ہے۔ گھر کے قریب اتر تک ہمارے درمیان دوستانہ مراسم استوار ہو چکے تھے۔ اس نے نہ صرف یہ کہ ہم کو کرایہ معاف کر دیا اور جو ہماری جیب میں تو نہیں تھا مگر ہم گری میں گھر سے لا سکتے تھے۔ ہم نے اپنا پتہ ٹھکانہ بھی بتایا کہ ٹیکسی کی بات کرنا ہو تو آ جانا۔ یہ کیا حرکت تھی؟ میں نے ٹیکسی کے جانے کے بعد کہا، ٹیکسی تو لینا ہی پڑے گی دوست، اکرام شیخ بولا، اور وہ جو وہاں چھوڑ آئے ہیں اس پر پڑھ لو فاتحہ۔ شکاری جب دیکھیں گے کہ شکار نکل گیا ہے اور الٹا انہی کو شکار کر گیا ہے تو اپنا سارا بے بسی کا غصہ اس ٹیکسی کو آگ لگا کے اتار دیں گے۔ اس ٹیکسی کو لانے کے لیے ہمارا جانا گویا پھر خود کو گرفتاری دینے کے لیے پیش کرنا ہے، اور ہمارے دشمن بھی یہ بات سمجھتے ہوں گے کہ ہم اتنے بے وقوف نہیں۔ اپنی جھنجھلاہٹ کا بدلہ ٹیکسی سے ہی وہ لے سکتے ہیں۔ گھر کا دروازہ بند تھا اور اندر خلاف معمول خاموشی تھی۔ اکرام شیخ نے دستک دی تو نازو نے دیوار کے قریب آ کے کہا، کون ہے؟ کوئی بھی نہیں، میں نے کہا، لیکن میں نہیں جانتی اس نام کے کسی آدمی کو، نازو نے کہا، مگر دروازہ کھول دیا۔ ہاں یہ مسٹر کوئی نہیں، یہاں تو واقعی کوئی نہیں۔ اکرام شیخ نے اندر جا کر کہا، کیا میں آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوں؟ نازو نے تشویش سے کہا، مگر میں جو دوسری چیزیں جمع کرا گیا تھا۔ محسن راجہ غالب نام کی اکرام شیخ نے کہا، وہ سب کام سے گئے ہیں،
نازو نے کہا، اور کہہ گئے ہیں کہ باقی سب حضرات بھی فوراً آ جائیں۔